سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. میں ہوں نجمہ فاروق اور میں عریب اسلم. ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ. آج کے شمارے میں اسلامک یونیورسٹی کا رخ کیا کچھ اہم کمپنیز نے. اس جاب فیئر کو اسلامک یونیورسٹی کی کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ سیل نے منعقد کرایا. ساتھ ہی کسانوں کے لیے کسان سنچار سیوا سیگمنٹ لے کے آئے گا نئی جانکاری. عام طور پر دھان کی چھمبائی کرنے والی مشینیں ہاتھ سے چلنے والی ہوتی ہیں, جہاں فصل کے گنچے کو ہاتھ میں لے کر گولائی میں گھومنے والے پہیے کے مقابلے رکھا جاتا ہے. اور ایک قائد جس نے جنوبی افریقہ میں تاریخی کام سر انجام دیا. بجائے قبیلے کا سردار بننے کے وہ یونیورسٹی گئے, جہاں انہوں نے وکالت پڑھی اور 1944 کو افریقن نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے. آج کے شمارے کا آغاز کریں گے اونتی پورہ میں مقیم ایک فرقے سے. سالوں سے اونتی پورہ کے مسلمان اور سکھوں نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک متحد اونتی پورہ قائم کیا ہے. پیش قدم کی صبا ملک نے اونتی پورہ کی سکھ فرقے سے بات کی اور ان سے مزید جاننے کی کوشش کی. اونتی پورہ قصبہ آپسی بھائی چارے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. یہاں پر مختلف مذہب و ملت کے لوگ رہتے ہیں اور لگ بھگ ہر مذہب کی عبادت گاہ موجود ہے. اونتی پورہ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں میں بڑے شوق سے حصہ لیتے ہیں. سکھزم کافی پرانے زمانے سے یہاں پہ موجود ہے. اس مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی نے کشمیر آ کر اونتی پورہ میں قیام کیا. یہاں ایک گردوارا صاحب کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بلڈنگ, تو یہ ہمارا گرو گرنتھ صاحب یہاں پرکاش ہے. تو پیچھے اس کے گرو نانک دیو جی جب آئے یہاں سے ہوتے ہوئے بیج بیڑا میں گئے, بیج بیڑا سے ہوتے ہوئے ناگ نے انہیں اپنے تشریف لایا, تو وہاں سے ہوتے ہوئے پھر مٹن صاحب گئے. مٹن صاحب تھے پھر وہاں سے ہوئے بایا پہلگام سے امرناتھ کی طرف تبت پہ گئے تھے. یہ ان کی چوتھی اداسی میں انہوں نے یہاں تشریف لائے تھے. گرو نانک دیو جی کی یاد میں اونتی پورہ میں ایک گردوارا قائم کیا گیا, جہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. ہم نے لوگوں کے لیے مسافروں کے لیے جگہ بنائی ہے, وہاں بسترے, کھانا, رہائش, رات کو رہنے کے لیے پانی وغیرہ. کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہاں کوئی بات بھید نہیں ہے. یہاں رہنے کے لیے جگہ, 24 آورس چائے کا لنگر چلتا ہے. اپنی عبادتوں میں سکھ بھائی پوری کشمیر کی خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں. جو بھی کبھی کوئی پرابلم ہو تو وہ ہمارے اس میں سکھ میں شریک ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کبھی فلڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو ہمارا یہاں کی بستی جو ہے سزاروں کی 2-3 گھر ہے, لیکن یہاں سے ترال بہت 11 کلومیٹر پر ہے جہاں کی ستاروں کی آبادی کافی ہے. لیکن اس وقت جب پانی کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کو ہمارے یہ بھائی جو ہے ہمارے ہمسائے لوگ یہاں ہیں گیارک, تو وہ ہمارے دکھ میں یا ہماری اس مد میں ہمیشہ آلویز ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جو کہ ہم کبھی بھی ان کو بھول نہیں سکتے ہیں. ہم اسی کی پرارتھنا یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ارداس کرتے ہیں لاسٹ میں جو فائنل ہمارا ہوتا ہے پاٹ کا, تو اس میں ہم جو لاسٹ میں ہمارا ایک ارداس کرتے ہیں جیسے ریکویسٹ, گزارش, اردش فارسی میں, تو ہم پھر ارداس کریں کہ سربت کا بھلا ہو, کہ اس سربت کا بھلا ہو کہ جو اس میں مسلمان بھی آتا ہے, وہ ہندو بھی آتا ہے, وہ کرسچن بھی آتا ہے, جو بھی دنیا میں جو بھی مذہب ہے اس کا سب کا بھلا اس میں اپنے لیے سبوں کے لیے ہم ہمیشہ مانگتے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری وادی ہر حال میں خوشحال رہے اور آپسی بھائی چارے کی روایت کو ہمیشہ برقرار رکھے. ہمیشہ کی طرح ہم آج پھر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی. چونکہ ہم خصوصاً سکھ قوم کی بات کر رہے ہیں تو سنتے ہیں ایک خوبصورت پنجابی نغمہ سنگیتا کور کی آواز میں. کانو پوچھدا اے دکھ کوئی ہور گل پوچھ
बड़ी लंबी ए कहानी साडे हंजुआं दे पिछे बड़ी लंबी ए कहानी साडे मोंडियां ते रख लाउंदे रहे जो निशाने साडे मोंडियां ते रख लाउंदे रहे जो निशाने हौली हौली हुंदे हुंदे हो गए अपने बेगाने हौली हौली हुंदे हुंदे हो गए अपने बेगाने साडे दिल वाली पीड़ इत्थे किसे ना पछाणी साडे हंजुआं दे पिछे बड़ी लंबी ए कहानी साडे हंजुआं दे पिछे बड़ी लंबी। इस हफ्ते इस्लामिक यूनिवर्सिटी काफ़ी मसरूफ़ रही। IUST में एक जॉब फेयर का इनेकाद किया गया और कई मकामी और गैर मकामी कंपनीज यहाँ आईं और काफ़ी तलबा को रोज़गार फराहम किया। आप जानते हैं अरीब, मैं खुद भी इस जॉब फेयर में शामिल हुई और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजुर्बा था। मैंने खुद को एक पेशा वराना अंदाज में देखा। नजमा, मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। आज के करियर काउंसलिंग सेगमेंट में बिलाल कुच्छे ने इस जॉब फेयर में शमूलियत करने वालों के साथ बात की। कश्मीरी तलबा को इस हफ्ते हकीकी दुनिया की एक झलक देखने को मिली। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अहाते में तलबा के लिए एक जॉब फेयर का इनेकाद हुआ। इस जॉब फेयर को इस्लामिक यूनिवर्सिटी की करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने मुनक्किद कराया। जॉब फेयर का मकसद है कि न सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म लेकिन वादी के दीगर सब तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं उनको नौकरी दस्तयाब हो सके, न सिर्फ वादी के अंदर बल्कि दिल्ली या बाकी जो कमर्शियल हब्स हमारे हैं वहाँ पर या फिर बैनुल अक़वामी सतह पर। ये थी करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल की कोऑर्डिनेटर सहर इकबाल। कंपनियां जिनमें कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे KPMG और एरीज एग्रो भी शामिल थी और वही कुछ लोकल कंपनियां जैसे कंवल स्पाइसेस और फ्रूट मास्टर एग्रो भी शामिल थी। जॉब फेयर में शिरकत करने वाले तलबा का मानना है कि ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी तलबा के लिए भी मददगार है। बिल्कुल होने चाहिए, जो हमारे जूनियर्स उनको भी मौका मिलना चाहिए। आखिर इसी का मतलब यूनिवर्सिटी से ले तो आता है बंदा। बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि ऐसे जॉब फेयर रोज होने चाहिए ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक मौका मिले। इंटरव्यू की अमल अभी जारी है और तलबा जल्द ही जान जाएंगे कि वो जॉब के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं। कुछ तलबा का मानना है कि इस जॉब फेयर का हमारे लिए खाली जॉब हासिल करने तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक सीखने का अमल भी है। यहाँ आके हमें थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, मतलब कैसे फेस करना है हमें आगे। इससे हमें एक नई दुनिया में एक एंट्री दी है। सहर इकबाल उम्मीद करती है कि ये सिलसिला आगे भी यूनिवर्सिटी में जारी रहेगा। ये एक कंटिन्यूस लगातार प्रोसेस है, तो हम जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नवंबर के आखिर में भी और दिसंबर में भी ये इस साल हो और इसके बाद हर साल लगातार यहाँ पर कंपनीज आएं और हमारे बच्चों को लें। बिलाल कुछे पेश कदम। अगर आपको अपने करियर के मुतालिक कोई सलाह, मशवरा या जानकारी चाहिए तो हमें ईमेल करें पेशकदम peshkadam@gmail.com पे। हाई ब्लड प्रेशर यथ मन सास बद कशिर मुबतला गमित यह अख तिज बेमारी यह जन उम्र हिंदिस कुन पड़ावस पे हेक गसित। कह लोग तिम यम जन अत बेमारी मज मुबतला आसान मगर तिमन छन खबरी आसान। पन्निस सेहतुक थयु ख्याल तो अज करनयु चेकअप। याद थयु तुहंद सेहत छ तुहंद जिंदगी। आप पेशकदम को समात फरमा रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। रणजी ट्रॉफी के लिए जंग जारी है और हम सारी जानकारी लेकर हाजिर हैं। पेशकदम के इसहाक भट्ट लेकर हैं ताज़ा तरीन जानकारी आज के खेल के रंग सेगमेंट में।
رنجی ٹرافی کا دوسرا 4 روزہ ٹیسٹ میچ شری نگر کے شیری کشمیر اسٹیڈیم میں میزبان ٹیم جموں کشمیر اور جھارکھنڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ جھارکھنڈ ٹیم نے ٹاس جیت کر جموں کشمیر ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی۔ انشاءاللہ یہی ٹیم آگے جائے گی کیونکہ لڑکے بھی بہت محنت کر کے آئے ہیں اور چانس بھی نہیں ملا لڑکوں کو پورا کھیلنے کے لیے، تو انشاءاللہ اسی ٹیم سے کھیلیں گے۔ مقابلے کے پہلے روز جموں کشمیر ٹیم نے بنا وکٹ کھوئے 49 رن بنائے، لیکن بعد میں موسم خراب ہونے کے سبب کھیل کو روکنا پڑا۔ ہمت ہے جوان، اب کے جیتے گا کون یہاں۔ موسم کا یہی مزاج کھیل کے دوسرے اور تیسرے روز بھی رہا اور کھلاڑیوں کو میدان سے باہر ہی رہنا پڑا۔ آخری روز میزبان ٹیم نے چائے کے وقفے تک 4 وکٹ کھو کر 258 رن بنائے اور پہلی اننگ ڈکلیئر کر دی۔ جموں و کشمیر کی طرف سے آئین دیون نے 121 رن جبکہ عادل رشی نے 88 رن ٹیم کے کھاتے میں جوڑے۔ جواب میں جھارکھنڈ نے 2 وکٹ کھو کر 105 رن بنائے، لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے میچ ایک بار پھر ڈرا ہو گیا۔ تاہم جموں کشمیر کے کوچ ٹیم کی کارکردگی سے کافی خوش نظر آئے۔ ابھی تو پچھلے 2-2.5 مہینے سے لڑکے پریکٹس کر رہے ہیں، تو آپ کو سامنے ریزلٹ ہے، تو اچھا پرفارمنس کیا اور ایک بچے نے 100 بھی مارا ہے۔ ٹیم انڈیا کے سوربھ تیواری جو جھارکھنڈ کی رانجی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے تھے، مانتے ہیں کہ اچھے کھلاڑی کبھی نتیجوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ پلے ہارڈ اور زیادہ ریزلٹ کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے، اپنا ہارڈ ورک کرتے رہیے۔ جب میں 11 سال کا تھا تب میں فرسٹ ٹائم انڈر 14 کھیلا تھا، دین اس کے بعد میں اسٹیٹ ٹیم سے 2 سال کے لیے ڈراپ ہو گیا، دین 2003 میں انڈر 15 کھیلا، دین اس کے بعد بھگوان کی طرح سے کنٹینیو ابھی کرکٹ کھیل ہی رہا ہوں اور آئی ہوپ کہ آنے والے سمے میں انڈین ٹیم میں اپنا جگہ بناؤں۔ ہم کھیل کے رنگ میں آگے بھی آپ کو کھیل کی دنیا کے بارے میں تازہ جانکاری دیتے رہیں گے۔ اسحاق بٹ، پیش قدم۔ 2 ہفتے پہلے ہم نے پیش قدم کا 100واں شمارہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم پیش قدم میں کچھ نئے سیگمنٹس کو شامل کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کے ذریعے کسانوں کو ضروری جانکاری اور صلاح دی جاتی ہے۔ یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کسان سنچار نے، جو کہ قومی سطح پہ کام کرنے والی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے۔ مرزا تجمل حاضر ہیں آج کے کسان سنچار سیوا کے ساتھ۔ عام طور پر دھان کی چھمبائی کرنے والی مشینیں ہاتھ سے چلنے والی ہوتی ہیں، جہاں فصل کے گنچے کو ہاتھ میں لے کر گولائی میں گھومنے والے پہیے کے مقابلے رکھا جاتا ہے۔ کسان اس طویل مشقت سے چھٹکارا پائے، اسی لیے مشینوں میں ضروری تبدیلی لانا اہم تھا۔ اس کام کو اننت ناگ کے شبیر احمد گنائی نے انجام دیا ہے۔ شبیر کی اس نئی طرز کی مشین میں دھندان وار پٹھا لگا ہوا ہے۔ یہ پٹھا اندر کی طرف مڑا ہوا ہے، یہ اوپر اور نیچے کی جانب گردش کرتا ہے۔ فصل کے گنچے کو پٹھے اور پہیے کے بیچ میں رکھا جاتا ہے۔ پٹھے کے ساتھ ساتھ گنچا بھی گھومتا ہے اور اس طریقے سے چھمبائی کا کام انجام پاتا ہے۔ کسان کے لیے یہ طریقہ آرام دہ اور وقت بچاؤ بن جاتا ہے۔ شبیر احمد گنائی کے اس کارنامے کو کشمیر میں زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کھیتی باڑی کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو kisansangchar.com پہ جائیں یا اپنے سوال ہمیں ای میل کریں۔ کیا تُہۍ چھوا سرکاری دفترن ہز کام کاج سۭتۍ خوش؟ اگر نہ، فکر کرنٕچ چھنہٕ کانٛہہ ضروٗرت۔ جموں اینڈ کشمیر حکومتن چھُ لُکن ہٕنٛدِ سہوٗلیت خٲطرٕ پبلک سروس گارنٹی ایکٹ بنومُت۔ یہ قانون چھُ 10 اگست 2010 پٮ۪ٹھ لاگو گوٚمُت۔ امہِ قانون سۭتۍ ہٮ۪کن لُکھ راشن کارڈ، پاور کنیکشن، سٹیٹ سبجیکٹ، ریزروڈ کیٹیگری سرٹیفکیٹ، فرد انتخاب، گرداواری، لرننگ لائسنس،
ڈرائیونگ لائسنس گاڑین ہنز رجسٹریشن زینچ یا مرنچ سرٹیفکیٹ تو بیٚیہِ ہٮ۪کن لُکھ PDD PHE منسپلٹی دفترن پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ تعمیٖر کرنہٕ خٲطرٕ NOC حٲصِل کٔرِتھ. اگر یم سہولیات تۄہہِ 3 دۄہن اندر اندر مہیا سپدے نہٕ تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ مقررٕ کٔرمٕتۍ حکامن نِش شکایت کٔرِتھ. شکایت کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ تۄہہِ نِش پننہِ درخاستُک رٔسیٖد آسُن. یُس ذمہٕ دار آفیسر تُہنٛدِس درخاستس 3 دۄہن اندر اندر جواب دی نہٕ تٔمِس ہیٚکہِ 500 پٮ۪ٹھ 5,000 تامتھ جُرمان گٔژھِتھ. پبلک سروس گارنٹی ایکٹُک فٲیدٕ تُلنُک حق چھُ اسہِ سارنٕے لُکن مگر ضروٗرت چھِ عوٲمی بیدٲری ہٕنٛز. ہم اکثر کسی قائد یا رہنما سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو انہی کے نقش قدم پہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں متاثر کرنے والا دنیا کی کسی بھی کونے میں مقیم ہو سکتا ہے. بے شک نجمہ. اور اسی سلسلے میں پیش قدم کے اویس گرکو بتائیں گے ہمیں ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا کے بارے میں آج کے سنگ میل سیگمنٹ میں. نیلسن منڈیلا ایک قابل تعریف شخصیت جس نے جنوبی افریقہ کا تقدیر ہی بدل دیا. منڈیلا 1918 میں ایک قبیلے کے سردار کے گھر میں پیدا ہو گئے. بجائے قبیلے کا سردار بننے کے وہ یونیورسٹی گئے جہاں انہوں نے وکالت پڑھی اور 1944 کو افریقن نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے. یہ ایک ایسی سیاسی جماعت تھی جو افریقہ میں سیاہ فام اکثریت کے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی تھی. جہاں اقلیت میں سفید فام لوگ اکثریت میں سیاہ فام لوگوں پر مسلط ہوئے تھے اور حکمرانی کرتے تھے. منڈیلا کے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد وہ اس سیاسی جماعت کے ایک ایسے رہنما بن گئے جو نہ صرف پرامن احتجاجی مظاہروں کے بانی تھے بلکہ ہتھیار بند احتجاج کے علمبردار بھی تھے جو سفید فام اقلیتی حکمرانوں کے ظلم و جبر کے خلاف جنوبی افریقہ میں میدان کارزار میں کود پڑے تھے. اس بنا پر منڈیلا کو 30 سال قید کیا گیا جس کی وجہ سے منڈیلا نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر مشہور ہو گئے. منڈیلا نے جہاں پرامن احتجاجوں کا انعقاد کرایا وہاں اس نے 1960 کے شارپویل قتل و غارت کے بعد افریقن نیشنل کانگریس کا فوج قائم کروایا تاکہ افریقن اکثریتی سفید فام حکومت کو رکاوٹیں کھڑا کریں. سیاہ فام لوگوں کی تحریک زور پکڑتی گئی اور بالآخر منڈیلا کو 1990 میں قید سے رہا کیا گیا. وہ پھر نسلی نابرابری کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مہم میں شامل ہو گئے. 1994 میں وہ پہلے سیاہ فام جنوبی افریقہ کے صدر بن گئے. بحیثیت صدر منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنایا جنہیں انسانی حقوق کی پامالی کی تحقیقات کرنا تھا. انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے جن سے سیاہ فام لوگوں کی زندگی بہتر بنائی جا سکتی تھی. 1996 میں منڈیلا نے نئے قومی آئین کو وجود میں لایا. 80 سال کی عمر میں جون 1999 کو آخر کار سیاست کو خیر آباد کہے گئے. We dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. Their dreams have become reality. Freedom is their reward. آپ پیش قدم کو سماعت فرما رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. کشمیر کی مذہبی یکجہتی منفرد ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. یہاں پر مساجد، مندر، گردوارے اور آستان ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں. آج کے میون انپوک سیگمنٹ میں شبنم اختر ہمیں لے چلیں گی اپنے مقامی آستان، لیکن یہ آستان اپنے آپ میں انوکھا ہے.
کشمیر نہ صرف جنت بے نظیر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے بلکہ اسے پرور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کشمیر کی پاک سرزمین پر نہ صرف بہت سارے صوفی بزرگ پیدا ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں سے صوفی بزرگ یہاں آ کر مکمل طور پر قیام پذیر ہو گئے۔ کشمیر کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں ہمارے صوفی بزرگ نہ پہنچے ہوں۔ آج میں اپنے علاقے کرالا پورہ چاڈرا کی بات کرنے جا رہی ہوں، جو سری نگر سے محض 8.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ علاقہ کافی مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر بی بی باریہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ ہے، جو کہ ددموج کے نام سے مشہور ہے۔ بی بی باریہ رحمۃ اللہ علیہ امیر کبیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی بہو تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ بی بی باریہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ العالم نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی استاد تھیں۔ اس آستان عالیہ کے متصل میں ایک مسجد شریف ہے جس کا نام شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس آستان عالیہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مردوں کا اندر آنا ممنوع ہے۔ یہ آستان عالیہ شاید جموں کشمیر میں واحد ہے جہاں صرف عورتیں اندر داخل ہو کر عبادت کرتی ہیں۔ لوگوں کا ان پر کافی عقیدہ ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں آ کر وہ روحانیت اور رحمتوں سے فیضاب ہو جاتے ہیں اور ان کے مختلف حاجات یہاں آ کر روا ہو جاتے ہیں۔ اس زیارت سے کشمیر کی تواریخ اسلامی بھی جڑی ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ العالم نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تھی، اور یہیں پر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی بیعت کی اور دین کی خدمات میں جڑ گئے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت تک علم شریف لے جاتے تھے تو وہ اس جگہ پر ضرور قیام کیا کرتے تھے۔ یہ علم شریف زیارت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ سے نکلتی تھی اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت جو کہ چرار شریف میں واقع ہے پر اختتام پذیر ہوتی تھی۔ اور راستے میں بی بی باریہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر زائرین قیام الطعام کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس آستان عالیہ سے لوگوں کا کافی عقیدہ جڑا ہے۔ آج بھی لوگ 21 محرم الحرام کو یہاں پر ختمات المعظمات کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس روز مرد و زن شب بیداری کیا کرتے ہیں۔ آستان عالیہ میں خواتین اور مسجد شریف ہمدانیہ میں مرد پوری رات ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، اور اس طرح اس نیک سیرت صحابہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھا میرے علاقے کا ایک مختصر سا تعارف۔ یہ چھُ میون اوٚنٛد پوٚک، مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ناز۔ آج سے ہم پیش قدم میں ایک نیا سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے پسند کریں گے۔ اس سیگمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک عام انسان کے بارے میں جانیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سنیے ہمارا نیا سیگمنٹ میری کہانی۔ آج کی کہانی بہار کے رہنے والے شنکر کی ہے، جو یہاں اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کے باہر مٹر بیچتا ہے۔ یہ کہانی کوثر محی الدین اور الطاف صوفی کی تیار کردہ ہے۔ ہمارا نام ہے شنکر، ہم بہار کا رہنے والا ہے سر، اور یہاں کم سے کم 35 سال ہو گیا ہم کو۔ گرمی میں آئس کریم کا کام کرتے ہیں اور سردی میں یہی مٹر وٹر کا کام کرتے ہیں۔ 150 کماتے ہیں سر، اب تو زیادہ کما نہیں سکتے ہیں، بچے بترو بھی پالنا ہے، یہ کرنا ہے، کیا کریں گے،
दिन भर में ऐसे काम करते हैं, धीरे गांव घूरते हैं, इधर से इधर 100-250 रुपया कमाते हैं। यहाँ से थोड़ा 1-2 हजार कमाते हैं तो घर भी भेजते हैं, यहाँ भी खर्चा आता है, सब्जी लाने में थोड़ा, और घूस भी नहीं खा सकते हैं, पैसे नहीं उतना होता है तो कहाँ से खाएंगे। ऐसे काम कर रहे हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। जी हाँ, पहले फोन नहीं होता था, चिट्ठी जाता था। फिर फोन तो यही 2-4 साल से हुए हैं। पहले तो चिट्ठी जाते थे, भेजते थे, रजिस्ट्री भेजते थे, लिफाफ भेजते थे, बैरन भेजते थे, वही से खबर जाता था। घर जाते हैं 5 महीने पे, 6 महीने पे, 7 महीने पे, 8 महीने पे घर जाते हैं, 2 महीना 3 महीना घर जाते हैं, फिर आते हैं। बहुत जगह रहे हैं, श्रीनगर में रहे हैं, बड़गांव में रहे हैं, इधर खुनमू में रहे हैं, खिरू में रहे हैं, गंदरबल में रहे हैं, गुलाब बाग में रहे हैं, हर जगह काम किए हैं। ऐसे किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। फिर आया सर, कम सम हो गया, हमको 30-35 साल हो गया, लेकिन वहाँ मजदूरी भी कम मिलता था, 40 रुपया 50 रुपया मिलता था, यहाँ 150 मिलता है मजदूरी। इसीलिए कश्मीर 30-35 साल से आ रहे हैं। अखनी तक 100 रुपया देता था, अखनी देता है 250-300 रुपया मजदूरी देता है, लेकिन मजदूरी तो हम कर नहीं सकते हैं, यही मटर उटर का काम करते हैं और गुजारा कर रहे हैं। देखिए, घर वाले भी फोन करता है कि कैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, अच्छे से हम रहते हैं, यहाँ भी सब आदमी सही है, सब प्यार से रखता है, बोलता है, बचता है। और बच्चे उसे भी फोन भी करता है तो बोलता है टीवी दे दो, तो रेडियो दे दो, तो हम दे नहीं सकते, तो हम कहाँ से देंगे, उतना कमा भी नहीं सकते, तो देंगे हम कहाँ से। किसी तरह गुजारा हम कर रहे हैं, किसी तरह चला रहे हैं। आज के कथपिंड में हमने आपसे पूछा था, आप अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करना चाहते हैं जिसके लिए आप याद किए जाएं? मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप डालना चाहता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। मैं बहुत यहाँ कश्मीर में लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, उस वजह से मैं एक बड़ा अपना बिजनेस क्रिएट करूँ कि वहाँ पर लोगों को जॉब मिले। मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, सो दैट मतलब कश्मीर में जितना भी करप्शन है, जितनी भी डर्टीनेस है यहाँ की गवर्नमेंट में, वो मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। मैं पहले तो मिलीनियर बनना चाहता हूँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की, तो मैं चाहूंगी कि ये कोर्स करने के बाद मैं अपने स्टेट के पीस प्रोसेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करूँ। हमारा जो रीजन है वो बहुत ही फ्रेजाइल रहा है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ और मैं अपने लेंस से दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करना चाहता हूँ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन पहले हमारा इनामी सवाल। इस हफ्ते का इनामी सवाल है, एक सेहतमंद इंसान के खून का दबाव या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? हम इस हफ्ते का इनामी सवाल दोहरा रहे हैं। एक सेहतमंद इंसान के खून का दबाव या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? अपने जवाब हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। इसी के साथ हमारा आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। हम आपसे बहुत लुत्फ अंदोज हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। आज का शुमारा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा, कश्मीर। या आप हमें ईमेल कर सकते हैं पेशकदम peshkadam@gmail.com पे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारा पेज पेशकदम रेडियो क्लब ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अरीब असलम और मैं नजमा फारूक पेशकदम की पूरी टीम की तरफ से खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से
आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।